اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے جب اپنے بیٹے عبداللہ کو جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا چاہا تو ان کی جان بچانے کے لیے جو 100 اونٹ کی قربانی کی گئی وہ سارا واقعہ کیا تھا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل علم کی اکیڈمی سبسکرائب کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو لازمی پریس کریں تاکہ روزانہ انفارمیشن ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آب زمزم کے کنویں کی کھدائی سے پہلے حضرت عبدالمطلب نے جب دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ عبدالمطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو، انہوں نے ایک مینڈا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا اس سے بڑی قربانی پیش کرو، اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بڑی قربانی پیش کرو، اب انہوں نے اونٹ ذبح کر دیا۔ پھر خواب آیا اس سے بڑی قربانی پیش کرو، اب انہوں نے پوچھا اس سے بڑی چیز کیا ہے، تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانگی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا ذکر کیا، سب کے سر جھک گئے، کون خود کو ذبح کرواتا۔ آخر عبداللہ بولے ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں، یہ سب سے چھوٹے تھے، یہ سب سے خوبصورت تھے، سب سے زیادہ محبت بھی عبدالمطلب کو انہی سے تھی، لہٰذا انہوں نے قرآن اندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرآن ڈالا گیا، عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری لی، عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا عباس سے یہ دیکھا نہ گیا، فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی بہت چھوٹے تھے۔ ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا، اس کھینچا تانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں جو کہ آپ کے وفات کے وقت بھی آپ کے چہرے پر تھی۔ اس دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کی بجائے کوئی اور فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے۔ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ پر 10 اونٹوں کا نام لکھا جائے، دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں، اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ کیا جائے، پھر 20 اونٹ والی پرچی اور عبداللہ کی پرچی ڈالی جائے۔ اگر 20 اونٹ والی پرچی نکل آئے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اس طرح 10-10 کر کے اونٹ بڑھائے جائیں۔ عبدالمطلب نے ایسا ہی کیا، 10-10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے، ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ اس طرح ان کی جان کے بدلے 100 اونٹ کی قربانی کی گئی۔ عبدالمطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا، سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا۔ امام ظاہری کہتے ہیں کہ عبدالمطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے، اس کے بعد یہ طریقہ پورے عرب میں جاری ہو گیا، گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فدیہ کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اسی کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے، ان کا چہرہ روشن ستارہ کی مانا تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی۔ حضرت آمنہ وہب بن عبد المناف بن زہرہ کی بیٹی تھی۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور انہی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی
جتنے تمہاری جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب و مقام کے اعتبار سے افضل تھی۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئیں۔ آپ فرماتی ہیں، جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کے درمیان والی حالت میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا، جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا، میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر سے اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا۔ امام زہری فرماتے ہیں، حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کی شکل میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے، جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا، میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والا ہے ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک علامت یہ بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنی ننیان یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرا۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھی، 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے، انہیں یہی دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنی ننہال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ دوستو یہ واقعہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا کہ جن کی جان بچانے کے لیے 100 اونٹوں کی قربانی کی گئی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل علم کی اکیڈمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو لازمی پریس کریں تاکہ مزید انفارمیشن ویڈیو آپ کو روزانہ ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔